أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن ابھی آپ حضرات قاری محمد زاہد صاحب مقصود پوری سے قرآن پاک کی تلاوت سماعت کر رہے تھے. جو پروگرام ہے اس کو ترتیب دے کر اپنے حساب سے وہ چلائیں. جناب ارشاد انجم صاحب مالی گاؤں سے ہمارے درمیان مہمان ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بابرکت مجلس میں شریک تمام سامعین کرام، تمام شعراء کرام، نظامت اولیاء کے لیے مجھے آواز دی گئی. ہندوستان کے بہت ہی معتبر و مستند ناظم محترم عزت مآب واصف فاروقی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے حکم دیا کہ چند شعراء کرام کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، پھر اس کے بعد آپ اور ہم عزت مآب واصف فاروقی صاحب کی نظامت سے سرفراز اور مستفیض ہوں گے. آئیے اس پروگرام کا باقاعدہ قرأت کلام مجید سے آغاز ہو چکا ہے. ایک شے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے، جو سامنے بھی ہے اور نظر بھی نہ آ رہا ہے، جو سامنے بھی ہے اور نظر بھی نہ آ رہا ہے، وہ انبیاء ہیں جو اس کی عظمت بتا رہے ہیں. وہ انبیاء ہیں جو اس کی عظمت بتا رہے ہیں. وہی خدا ہے جو ان سے یہ کہلوا رہا ہے. وہی خدا ہے جو ان سے یہ کہلوا رہا ہے. وہ پتھروں کو نمو کا اعزاز بخشتا ہے. وہ پتھروں کو نمو کا اعزاز بخشتا ہے. گلوں سے خوشبو کے قافلے جو چلا رہا ہے، گلوں سے خوشبو کے قافلے جو چلا رہا ہے، اسی کی یہ بندہ پروری ہے، کرم ہے اس کا. اسی کی یہ بندہ پروری ہے، کرم ہے اس کا. میری زبان سے جو اپنی مدحت کرا رہا ہے. آئیے سامعین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے کے لائق میری زبان نہیں ہے، مگر یہ اسی کا فیض ہے کہ اللہ رب العزت میری چھوٹی سی زبان سے اپنی حمد و ثنا کروا رہا ہے. آئیے سامعین، بعد از حمد و ثناء رب العالمین چلے بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے. زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں. زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں. اپنی نظر کو میری نظر سے بدل کے دیکھ، اپنی نظر کو میری نظر سے بدل کے دیکھ. جنت جو دیکھنی ہے مدینے میں چل کے دیکھ. مظفر واسی پاکستان کا یہ مطلب پیش کرتا ہوں کہ کوئی جبرائیل آ کر کرے چاک میرا سینہ. اس کے ثانی مصرے پر ہر اہل ایمان کے دل سے انشاءاللہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی سزا نکلے گی کہ کوئی جبرائیل آ کر کرے چاک میرا سینہ. کوئی جبرائیل آ کر کرے چاک میرا سینہ. جہاں دل دھڑک رہا ہو وہاں ٹانک دے مدینہ. محترم شاہد گوہر صاحب جو مئو نعت بھنجن سے تشریف لائے ہیں، نعت بات پڑھنے کے لیے میں انہیں ان 4 مصروں سے آواز دیتا ہوں کہ عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے. عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے. شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے. عطائے رب کے طلبگار نعت پڑھنے لگے. شفا کے واسطے بیمار نعت پڑھنے لگے. مجھے بھی ان کے غلاموں کی سب میں رہنا
ہے، خدا کرے میرا کردار نعت پڑھنے لگے۔ نعت پاک پڑھنے کے لیے شاہی گوہر صاحب۔ السلام علیکم۔ نعت پاک سے قبل 4 مصرے حاضر کرتا ہوں۔ اسی کے صدقے میں یہ عرض طول سب کچھ ہے، اسی کے صدقے میں یہ عرض طول سب کچھ ہے، اسی کے صدقے ارشاد بھوک سے جاگ لگ تھے صحابی کئی، ایک پیالہ جو ایسے ڈوبا گیا، بھوک سے جاگ لگ تھے صحابی کئی، ایک
محترم بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میں شاہد گوہر صاحب کو کہ نعت بات پیش کر رہے تھے. ٹھیک ہو کبھی بیکار لگنے لگتے ہیں جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں. جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کی سمت لے کر چلتے ہیں. میں نعت پاک کا 2 مطلع اور 2 شعر پڑھتا ہوں اور آخری جو شعر ہے اس سے میں آنے والے شاعر کو آواز دوں گا. وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر کے لیے شعر ہے کہ جس کو سرکار سے ہے پیار الف سے یہ تک, جس کو سرکار سے ہے پیار الف سے یہ تک وہ ہے فردوس کا حقدار الف سے یہ تک. جس کو سرکار سے ہے پیار الف سے یہ تک وہ ہے فردوس کا حقدار الف سے یہ تک. عاقبت اس کی ہے بیکار الف سے یہ تک جو ہے اسلام کا غدار الف سے یہ تک. کیا بتائے گا کوئی دیکھ لو خود قرآن میں, کیا بتائے گا کوئی دیکھ لو خود قرآن میں میرے سرکار کا کردار الف سے یہ تک. کیا بتائے گا کوئی دیکھ لو خود قرآن میں. جو شعر اب میں پڑھوں گا اس پر ایک ایک دیوانے کا ہاتھ اٹھنا چاہیے اور سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے کہ جس کو سرکار سے ہے پیار الف سے یہ تک وہ ہے فردوس کا حقدار الف سے یہ تک. کیا بتائے گا کوئی دیکھ لو خود قرآن میں میرے سرکار کا کردار الف سے یہ تک. لائے ہے حضرت صدیق نجاور کرنے, لائے ہے حضرت صدیق نجاور کرنے اس لیے سرکار میں گھر بار الف سے یہ تک. لائے ہے حضرت صدیق نجاور کرنے اس لیے سرکار میں گھر بار الف سے یہ تک. آئیے منقبت کا پہلا شاعر قیصر رضا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منقبت کا مطلب سماعت فرمائیں. جس نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے, جس نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی, جس نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے, جس نے اصحاب پیغمبر سے محبت کی ہے اس کے ایمان میں اللہ نے برکت کی ہے. اس کے ایمان میں اللہ نے برکت کی ہے. حضرات شعر میں دیکھیں. حشر تک کیوں نہ رہے اس پہ نبی کا سایہ, حشر تک کیوں نہ رہے اس پہ نبی کا, حشر تک کیوں نہ رہے اس پہ نبی کا سایہ, حشر تک کیوں نہ رہے اس پہ نبی کا سایہ. جس نے سائے کی طرح ساتھ میں ہجرت کی ہے, اور اس کے ایمان پہ شک کرتے ہو توبہ توبہ, اس کے ایمان پہ شک کرتے ہو توبہ توبہ, اس کے ایمان پہ شک کرتے ہو توبہ توبہ, اس کے ایمان پہ شک کرتے ہو توبہ توبہ. جس نے آقا کی رفاعت ہے ایمان پائی ہے رب کی رضا سارا اثاثہ دے کر. کیا بات ہے بھائی, واہ. پائی ہے رب کی رضا سارا اثاثہ دے کر, پائی ہے رب کی رضا سارا اثاثہ دے کر. مرحبا آپ نے کیا خوب تجارت کی, مرحبا آپ نے کیا خوب تجارت کی ہے. حضرات مقتل پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. ارشاد ہو گئی ارشاد. صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے قیصر, صرف کاغذ کا یہ ٹکڑا نہیں ہے, صرف کاغذ کا یہ ایک ٹکڑا نہیں ہے قیصر, صرف کاغذ کا یہ ایک ٹکڑا نہیں ہے قیصر. یہ میرے ہاتھ میں چابی میری جنت کی ہے, میرے ہاتھ
صرف کاغذ کا یہ ایک ٹکڑا نہیں ہے قیصر، صرف کاغذ کا یہ ایک ٹکڑا نہیں ہے قیصر، صرف کاغذ کا یہ ایک ٹکڑا نہیں ہے قیصر، یہ میرے ہاتھ میں چابی میری جنت کی بہت بہت مبارکباد جناب قیصر۔ آئیے سامعین اگلے شاعر کے حضور چلتے ہیں۔ آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم۔ میں ان کے لیے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ درد کا موسم سواد رہ گزر کر جائے گا، درد کا موسم سواد رہ گزر کر جائے گا، آپ میرے کارواں ہیں ہر سفر کر جائے گا۔ انشاءاللہ محترم مفتی عبد الرحمان صاحب کی صدارت میں آج کا یہ مشاعرہ تاریخ ساز اور کامیاب مشاعرہ ہوگا۔ اسلم گاندھی صاحب کو میں آواز دیتا ہوں کہ مائک پر وہ تشریف لائے۔ اسلم گاندھی صاحب کے فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے صدیق، فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے صدیق، میرے رسول کا ایک انتخاب ہے صدیق، میرے رسول کا ایک انتخاب ہے صدیق، حضور پاک نے عظمت بیان کی ان کی، اسی لیے تو بڑے لاجواب ہیں صدیق۔ جناب اسلم گاندھی صاحب آپ کے سامنے۔ السلام علیکم۔ مکمل منقبت سے قبل 4 مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ وہ غارِ ثور کے ہجرت کے منظر یاد آتے ہیں، کیا بات، وہ غارِ ثور کے ہجرت کے منظر یاد آتے ہیں، مجھے ابو بکر کے قصے برابر یاد آتے ہیں، کیا بات ہے، مجھے ابو بکر کے قصے برابر یاد آتے ہیں۔ وفاداری کا جب بھی ذکر ہوتا ہے کہیں لوگوں، وفاداری کا جب بھی ذکر ہوتا ہے کہیں لوگوں، مجھے اسلم فقط صدیق اکبر یاد آتے ہیں، کیا بات ہے، مجھے اسلم فقط صدیق اکبر یاد آتے ہیں۔ اور بنا کسی تنویر کے منقبت کا مطلب یہ خدمت ہے۔ نور حق سے دل منور حضرت صدیق کا، نور حق سے دل منور حضرت صدیق کا، بوئے احمد سے بدن تر حضرت صدیق کا، بوئے احمد سے بدن تر حضرت صدیق کا۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیے گا۔ مصطفیٰ کی راہ پر فاروق عثمان و علی، مصطفیٰ کی راہ پر فاروق عثمان و علی، چل دیے دامن پکڑ کر حضرت صدیق کا، مصطفیٰ کی راہ پر فاروق عثمان و علی، چل دیے دامن پکڑ کر حضرت صدیق کا۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیے گا۔ سرور کون و مکان کا ذکر کر کے دیکھیے، سرور کون و مکان کا ذکر کر کے دیکھیے، نام آئے گا برابر حضرت صدیق، نام آئے گا برابر حضرت صدیق کا۔ آپ ہی اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں، کیا بات ہے، آپ ہی اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں، کتنا روشن ہے مقدر حضرت صدیق کا، کتنا روشن ہے مقدر حضرت صدیق کا۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیے گا۔ مستند کر دی صداقت سرور کونین نے، مستند کر دی صداقت سرور کونین نے، ایک لقب صدیق رکھ کر
حضرت صدیق کا مستند کر دی صداقت سرور کونین نے ایک لقب صدیق رکھ کر حضرت صدیق کا سبحان اللہ. اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیے گا ارشاد بغض کینہ اور حسد سے پاک ہو جائے گا تو بغض کینہ اور حسد سے پاک ہو جائے گا تو دیکھ لے کردار پڑھ کر حضرت صدیق کا دیکھ لے کردار پڑھ کر حضرت صدیق کا. دعاؤں سے نوازیں اگر کچھ ہو گیا ہو تو مفتی صاحب کے نگر میں آؤ آ کر دیکھ لو مفتی صاحب کے نگر میں آؤ آ کر دیکھ لو ہو رہا ہے ذکر گھر گھر حضرت سبحان اللہ ہو رہا ہے گھر گھر حضرت مفتی صاحب کے نگر میں آؤ ہر کیا ترجمانی ہو رہی ہے مفتی صاحب کے نگر میں آؤ آ کر دیکھ لو ہو رہا ہے ذکر گھر گھر حضرت صدیق کا ہو رہا ہے ذکر گھر گھر حضرت صدیق کا. اور مکتب خدمت ہے بے وفائی میں کسی کے ساتھ کر سکتا نہیں بے وفائی میں کسی کے ساتھ بے وفائی میں کسی کے ساتھ کر سکتا نہیں کیونکہ یہ اسلم ہے نوکر حضرت صدیق کا کیونکہ یہ اسلم ہے نوکر حضرت صدیق کا. دوستوں دیکھیے جو مصرے دیے گئے تھے بہت شادماں تھے فرشتے سجا کر لباس اپنے تن پر ابو بکر جیسا. ایک یہ مصرع ہے اور جس نے آقا کی رفاقت میں امامت کی ہے یہ مصرع ہے کتنا روشن ہے مقدر حضرت صدیق کا. اور ایک یہ مصرع ہے کہ ملتا نہیں ہے کوئی وفادار آپ سا جو بے مثال ہے وہ دوستی تمہاری ہے ساری فضیلتوں میں مسلم ہے یار کار اللہ اللہ عظمت صدیق شب ہجرت نبی کے ہم سفر صدیق اکبر ہیں مرتبہ کیسے بیاں ہو آپ کے ایمان کا. یقیناً ان مصروں پر شعراء کرام کی محنتیں اور کاوشیں یکے بعد دیگرے آپ حضرات کے سامنے آتی جائیں گی. آئیے اگلے شاعر کے حضور چلتے ہیں. محترم جرار احمد جرار صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنی محنتوں اور کاوشوں کو مائک پر سامعین کے سامنے پیش فرمائیں. صدر محترم السلام علیکم. مطلب پیش خدمت ہے مظاہر فرمائیے. صدیق کا مزاج ہے صدیق کا مزاج ہے سرکار آپ سا صدیق کا مزاج ہے سرکار آپ سا کردار بھی ہے آپ کا کردار آپ سا کردار بھی ہے آپ کا صدیق لاڈلی ہے صدیق لاڈلی ہے تو صدیق آپ ہے سب کو کہا نصیب ہے گھر باری آپ سا سب کو کہا نصیب ہے گھر باری آپ سا
को कैसे देते किसी को कैसे इमामत का रसूल हकदार कोई भी न था हकदार मक्का पेश खिदमत है इरशाद खौफ सब से पहले बेखौफ सब से पहले जो ईमान किया ऐसा अरब में कौन था जंगारिया ऐसा अरब में कौन आइए दोस्तों, मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं एक ऐसे नाज़िम जो हिंदुस्तान भर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लखनऊ की सरजमीन से उठे इज्जत महाब वाली जनाब वासिफ फारूकी साहब और पूरी दुनिया में उर्दू की खिदमत के हवाले से अपने आप को मनवाया। खुदा की उसके गले में अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। यकीन मानिए कि जितनी तलब आपको होगी वासिफ फारूकी साहब को सुनने की, उससे कई गुना ज्यादा तलब मेरे दिल में है वासिफ फारूकी साहब को सुनने की। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ उन्हें दावत निजामत देता हूँ कि अब यहाँ से मुशायरे को अपनी इज्जत और अपने तमतरात के साथ जनाब वासिफ फारूकी साहब चलाएं कि किसी थकन के असर का पता नहीं चलता, किसी थकन के असर का पता नहीं चलता, वो साथ हो तो सफर का पता नहीं चलता। बहुत अदब और एहतराम के साथ वासिफ फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तेरी कसम कि तुझे भूल कर मेरे माबूद किसी अमल की शुरुआत में नहीं करता। तेरी कसम कि तुझे भूल कर मेरे माबूद किसी अमल की शुरुआत में नहीं करता, वो जिसमें खौफ न शामिल हो तेरी अजमत का, कहीं भी ऐसी कोई बात मैं नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी कसम कि तुझे भूल कर मेरे माबूद किसी अमल की शुरुआत में नहीं करता, वो जिसमें खौफ न शामिल हो तेरी अजमत का, कहीं भी ऐसी कोई बात मैं नहीं करता। मेरे खुदा मेरे जज्बे को बासर कर दे, मेरी ज़बान मेरे लहजे को मोतबर कर दे। सदर आली वकार हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब कुल्ला, स्टेज पर तशरीफ रखने वाली हमारी अगली दुनिया की बहुत ही मुख्तलिफ शख्सियात मोहतरम अफसर अमरूही साहब, मोहतरम अजहर इनायती साहब, मौजूद शुराए कराम, रासिकुल अक़ीदा, सामईन कराम, बिहम्दिल्लाह ये महफिल वो है जहाँ अक़ीदे के एतबार से हर शख्स न तो ज़ईफ़ुल अक़ीदा है, न बेअक़ीदा है, न बदअक़ीदा है। आप हमारा सभी रासिकुल अक़ीदा हैं। तकरीबन 1.5 बरस पहले मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। मुझे बड़ी खुशी का एहसास ये हो रहा है कि जिस अंदाज से इस बरस मुझे जिगर साहब ने मदऊ किया, मैं तमाम आप हजरात की मौजूदगी में सबसे पहले अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझता हूँ। और सीधा सीधा मामला ये है कि कभी तब्दील जज्बों का रवैया कर नहीं सकते। क्या बात? कभी तब्दील जज्बों का रवैया कर नहीं सकते कि हम मर जाएं फिर भी हम तकैया कर नहीं सकते। कभी तब्दील जज्बों का रवैया कर नहीं सकते कि हम मर जाएंगे लेकिन तकैया कर नहीं सकते। जो बात हमारे दिल में है, जिस बात पर हमारा ईमान है, जिस बात पर हमारा अकीदा है, उसको बिल-ए-लान कहेंगे। मैं सच्चाई का अलमबरदार हूँ, सच बोलना मेरी फितरत में दाखिल है। और जाहिर सी बात है कि ये सच सबसे बड़ा सच है कि मुमकिन ही नहीं गुंबद खजरा का तसव्वुर, मुमकिन ही नहीं गुंबद खजरा का तसव्वुर जब तक के ना याद आए दिलो जाने मोहम्मद। अगर हुजूर
صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین اصحاب مکرم ہمیں یاد نہیں آتے تو ہم گنبد خضرا کی طرف نہ تو رخ کرنے کا حق رکھتے ہیں نہ اس کا تصور کرنے کا حق رکھتے ہیں. نبی کو دیکھنا ہے کہ انوار محمد کی تنویر صحابہ ہیں, انوار محمد کی تنویر صحابہ ہیں, قرآن مجسم کی تفسیر صحابہ ہیں. انوار محمد کی تنویر صحابہ ہیں, قرآن مجسم کی تفسیر صحابہ ہیں, اور ایک سلسلہ جوڑے ہے سانسوں کا جو خضرا سے احساس کی ایک ایسی زنجیر صحابہ ہے. ہم اسی زنجیر کے سہارے آج کی رات کا سفر طے کریں گے. دوستو بیرونی شاعر جو بہت دور سے سفر کے ہم تک پہنچے ہیں, جناب سہیل آزاد, مالیگاؤں کی زرخیز سرزمین جہاں سے ابھرنے والی ہر آواز مشاعروں کی ضرورت اور سماعتوں کا سامعین کا اعتبار بن جایا کرتی ہے. میں اسی دیا سے جناب سہیل آزاد ہمارے درمیان ہیں, میں آواز دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے شریک میں. اسلام کی عظمت ہے صدیق کے دامن میں, صدیق کے دامن میں اسلام کی عظمت ہے صدیق کے دامن میں, صدیق کے دامن میں دیکھے کوئی جنت ہے صدیق کے دامن میں دیکھے صدیق کے دامن میں. منقبت کا شعر پیش کرتے ہیں, سماعت فرمائیں. تمام لوگوں کی شرکت چاہتے ہیں, پیش کرتے ہیں, سماعت. صدیق کے دامن میں, صدیق کے دامن میں یہ خوب لٹاتے اور کم بھی نہیں ہوتا, صدیق کے دامن میں برکت ہے, صدیق کے دامن میں, صدیق کے دامن میں. پیش کرتا ہوں جگر بھائی دیکھنے. اس طرح آپ نے آقا سے محبت کی ہے, محبت کی ہے. اس طرح آپ نے آقا سے محبت کی ہے, اس طرح آپ نے آقا سے محبت کی ہے, اس طرح آپ نے آقا سے محبت کی ہے. جیسے ایک پھول میں خوشبو کی حمایت کی ہے, حمایت کی ہے. جیسے ایک پھول کی خوشبو میں حمایت کی ہے, حمایت کی ہے. صدیق اکبر کے دیوانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے یہاں تصنیف فرمائے, شعر پیش کرتا ہوں. پھول راہوں میں فرشتوں نے بچھائے ان کی, پھول راہوں میں فرشتوں نے بچھائے ان کی. آپ کے ساتھ نے مکے سے جو ہجرت کی ہے, ہجرت کی ہے. آپ کے ساتھ نے مکے سے جو ہجرت کی ہے, ہجرت کی ہے. منقبت کا شعر پیش کرتے ہیں, سماعت فرمائیں. تمام لوگوں کی دعائیں چاہتے ہیں, پیش کرتے ہیں, سماعت. محبت کی ہے جس کو صدیق کا, جس کو صدیق کا اللہ نے بخشا ہے لقب, جس کو صدیق کا اللہ نے بخشا ہے لقب, جس کو صدیق کا
امانت کی دلو جہاں سے حفاظت کی ہے، حفاظت کی ہے، اس امانت کی دلو جہاں سے حفاظت کی ہے، حفاظت کی ہے۔ شیر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اس خاطر ہی اس خاطر ہی بنائی ہے خدا نے دوزخ، اس خاطر ہی بنائی ہے خدا نے دوزخ، اس کی خاطر ہی بنائی ہے خدا نے دوزخ، جس نے صدیق کی عظمت سے بغاوت کی ہے، بغاوت کی ہے، جس نے صدیق کی عظمت سے بغاوت کی ہے، بغاوت کی ہے۔ بابا شکریہ، اس طرح آپ نے آقا سے محبت کی ہے، محبت کی ہے۔ منقبت کا مطلب پیش کرتا ہوں اور تضمین بھی اسی میں پیش کرتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ محبت کی ہے، محبت کی ہے، مرتبہ ان کا، مرتبہ ان کا میں آزاد بتاؤں کیسے، مرتبہ ان کا میں آزاد بتاؤں کیسے، مرتبہ ان کا میں آزاد بتاؤں کیسے، جس نے آقا کی رفاقت میں امامت کی ہے، امامت کی ہے، جس نے آقا کی رفاقت میں امامت کی ہے، امامت کی ہے، اس طرح آپ نے آقا سے محبت کی ہے، محبت کی ہے، جیسے ایک پھول کی خوشبو نے حمایت کی ہے، حمایت۔ سبحان اللہ۔ سہیل آزاد کے بعد میں جناب نبی حسن صاحب سے بہت محبت سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے شریک محفل ہوں۔ جناب نبی حسن، آپ کے اپنے نمائندہ شاعر۔ کہ الفت چراغ سے ہے مگر روشنی سے بیر، الفت چراغ سے ہے مگر روشنی سے بیر، الفت چراغ سے ہے مگر روشنی سے بیر، اللہ نے ان کے ذہنوں کو بیمار کر دیا۔ کیا کہنے؟ الفت چراغ سے ہے مگر روشنی سے بیر، اللہ نے ان کے ذہنوں کو بیمار کر دیا۔ بزم منافقین کے حالات دیکھ کر ہم نے بھی اپنے لہجے کو تلوار کر دیا۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ۔ الفت چراغ سے ہے مگر روشنی سے بیر، کیا کہنے؟ اللہ نے ان کے ذہنوں کو بیمار کر دیا۔ بزم منافقین کے حالات دیکھ کر ہم نے بھی اپنے لہجے کو تلوار کر دیا۔ تاریخ نے ایک ایسا بھی دیکھا اس کا، کام مرہم کا کیا کرتا تھا لہجہ اس کا۔ دور تاریخ نے ایک ایسا بھی دیکھا اس کا، کام مرہم کا کیا کرتا تھا لہجہ اس کا۔ اور بعد آقا کے بکھرنے نہ دیا امت کو، بعد آقا کے بکھرنے نہ دیا امت کو، ہے رقم آج بھی تاریخ میں خطبہ اس کا۔ کیا کرے؟ بعد آقا کے بکھرنے نہ دیا امت کو، ہے رقم آج بھی تاریخ میں خطبہ اس کا۔ اور اس کو صدیق لقب یوں ہی نہیں بخشا گیا، اس کو صدیق لقب یوں ہی نہیں بخشا گیا، روئے قرآن نظر آتا تھا چہرہ اس کا۔ واہ۔ اس کو صدیق لقب یوں ہی نہیں بخشا گیا، روئے قرآن نظر آتا تھا چہرہ اس کا۔ اور اپنا جو سب راہ خدا میں دے دے، مال و در اپنا جو سب راہ خدا میں دے دے، کتنا مضبوط خدا پر ہے عقیدہ اس کا۔ مال و در اپنا جو سب راہ خدا میں دے دے، کتنا مضبوط خدا پر ہے عقیدہ اس کا۔ اور دونوں عالم میں تھی مشہور سخاوت اتنی، دونوں عالم میں تھی مشہور سخاوت اتنی، عرش والے بھی کیا کرتے تھے چرچا اس کا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ چل دیے ساتھ مگر اف نہ کری ہجرت کو،
چل دیے ساتھ مگر اف نہ کری ہجرت کو، کتنا بے لوث محبت کا تھا جذبہ اس کا۔ چل دیے ساتھ مگر اف نہ کری ہجرت کو، کتنا بے لوث محبت کا تھا جذبہ اس کا۔ اور آج بھی یاد ہے امت کو شب ہجرت میں، آج بھی یاد ہے امت کو شب ہجرت میں، بار امت کا اٹھائے ہوئے چلنا اس کا۔ آج بھی یاد ہے امت کو شب ہجرت میں، بار امت کا اٹھائے ہوئے چلنا اس کا۔ اور سانپ ڈستا رہا اور پاؤں کو پیچھے نہ کیا، سانپ ڈستا رہا اور پاؤں کو پیچھے نہ کیا، یہ جگر اس کا تھا دل اس کا کلیجہ اس کا۔ سانپ ڈستا رہا اور پاؤں کو پیچھے نہ کیا، یہ جگر اس کا تھا دل اس کا کلیجہ اس کا۔ اور اس کے اوصاف بھلا کیسے بیان ہوں ہم سے، اس کے اوصاف بھلا کیسے بیان ہوں، اس کے آیتیں پڑھتی ہیں قرآن کی قصیدہ اس کا۔ اس کے اوصاف بھلا کیسے بیان ہوں ہم سے، آیتیں پڑھتی ہیں قرآن کی قصیدہ اس کا۔ اور دیکھ کر ٹاٹ میں لائے جسے جبریل سلام، دیکھ کر ٹاٹ میں لائے جسے جبریل سلام، کتنا اللہ کی نظروں میں ہے رتبہ اس کا۔ دیکھ کر ٹاٹ میں لائے جسے جبریل سلام، کتنا اللہ کی نظروں میں ہے رتبہ اس کا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ یہ فضیلت بھی تھی اصحاب پیغمبر میں اسے، یہ فضیلت بھی تھی اصحاب پیغمبر میں اسے، گھر کا گھر سارا تھا ایمان سراپا اس کا۔ یہ فضیلت بھی تھی اصحاب پیغمبر میں اسے، گھر کا گھر سارا تھا ایمان سراپا اس کا۔ اور مختار ہے کہ کثرت علم و ذہانت کا سنا ہے ساحل، کثرت علم و ذہانت کا سنا ہے ساحل، فیض کا بہتا تھا صحراؤں میں دریا اس کا۔ کیا کہنے جناب، یہ آپ کے اپنے دیار میں اتنی پختہ کاری ہے شاعری میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اچھی شاعری کو ہی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ آئیے دوستو، میں ایک اور مہمان شاعر جن کا تعلق آپ کی بستی سے بہت قریب امروہہ کی سرخیز ترین سرزمین سے ہے، جہاں سے اٹھنے والا ہر ذرہ آفتاب کی سی چمک رکھتا ہے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس وقت جناب سعد امروہی سے کہ وہ اس بزم سعید میں تشریف لائیں اور سعادت حاصل کریں کہ وہ بارگاہ صدیقیہ میں اپنی منقبت پیش کریں اور آپ حضرات سے داد و تحسین حاصل کریں۔ جناب سعد امروہی۔ السلام علیکم۔ کتنا روشن مقدر حضرت صدیق کا، اس میں کوشش کی ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں کو اور زیادہ جذبہ نصیب فرمائے۔ آپ لوگ مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ پیارے نبی کے خلیفہ کے اس پروگرام میں شامل ہیں، اپنا آرام راہ چھوڑ کے، اللہ قبول فرمائے۔ حیدر سرکار ہی در حضرت صدیق کا، ملاحظہ کیجئے، محسوس کیجئے، اللہ ہم سب کو زیارت در حضرت صدیق کا۔ حیدر سرکار ہی در حضرت صدیق کا، کتنا روشن ہے مقدر حضرت صدیق کا، سرکار ہی در حضرت صدیق کا۔ اس قدر پتا دنیا میں ممکن ہی نہیں، ہو ارادہ دید کا تو سیدھے پہنچو گے وہیں، ہو ارادہ دید کا تو سیدھے پہنچو گے وہیں، گنبد خضرا میں ہے گھر حضرت صدیق کا، کیا کہنے روشن ہے مقدر حضرت صدیق کا، وہ شرف جو حضرت صدیق کے حصے میں تھا، وہ شرف ہی حضرت صدیق کو حاصل
ہوا مومنوں میں پہلا نمبر حضرت صدیق کا روشن ہے مقدر حضرت صدیق کا. جگر بھائی پہلے مومن پہلے نائب سوچو ان حالات میں ساتھ میں تھے ساتھ میں ہیں اور رہیں گے ساتھ میں. یہ ہے پہلا جام کوثر حضرت صدیق کا روشن ہے مقدر حضرت صدیق کا. مال ہو اسباب ہو یا آشیاں صدیق کا باپ ہو اولاد ہو یا خاندان صدیق کا سارا کچھ قربان نبی پر حضرت صدیق کا. کتنا روشن ہے مقدر حضرت صدیق کا. جتنا کاروبار تھا وہ سب برابر کر دیا. گھر کا سب سامان آقا پر نچھاور کر دیا. گھر کا سب سامان آقا پر نچھاور کر دیا. کس قدر دل تھا تمنگل حضرت صدیق کا. کتنا روشن ہے مقدر حضرت صدیق کا. ان کا احسان مصطفیٰ کیا